اس کا عقیدہ اور نظریہ اللہ کی ذات پر بڑا عمدہ اور مضبوط توکل ہے کہ میرا اللہ ہے، میرا رب رحمان میری مدد تائید نصرت کرے گا۔ کبھی اپنے اللہ کے ساتھ بدگمانی پیدا نہیں کرتا۔ اگر مومن ہے تو بڑی مصیبت میں گرفتار ہے، پھنسا ہوا ہے، پسا ہوا ہے، لٹکا ہوا ہے، ڈوبا ہوا ہے، وظیفہ نبوی لے لیجئے، ساری کائنات کے وظیفوں کو چھوڑیے، آئیے رسول اللہ کا وظیفہ، رسول اللہ کا عمل، رسول اللہ کا کردار۔ انس کہتے ہیں سخت مصیبت، سخت پریشانی، آمنہ کے لال جب گرفتار ہوتے، جب پریشان ہوتے تو فرماتے وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ، اور جان لے ساری امت جمع ہو جائے، ساری امت کی بات ہے، ساری امت جمع ہو جائے عَلَى بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَتُؤْمِنْ بِالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ۔ مومنوں کو خوشخبری سنائی گئی ہے، کسی حال میں، کسی پریشانی میں، کسی مصیبت میں مومن اپنے رب سے نا امید نہیں ہے، مایوس نہیں ہے، پریشان نہیں ہے۔ اذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الارض أإله مع الله۔ ہمت مرداں مدد خدا، انسان کرنے والا ہو، محنت کرنے والا ہو، اللہ تعالیٰ محنتوں کو ضائع نہیں کرتا۔ ساری کائنات کٹھی ہو کے تجھے فائدہ نہیں پہنچا سکتی، ساری کائنات کٹھی ہو کے تیرا بال بیگا نہیں کر سکتی اگر اللہ تعالیٰ کی ذات نہ چاہے۔ یہ عقیدہ ہے، یہ نظریہ ہے، یہ سوچ ہے، یہ منہج ہے۔ حضرت جبریل امین انسانی شکل میں رسول اللہ کے سامنے دو زانوں ہو کر کے تشریف فرمائے۔ آمنہ کے لال فرماتے ہیں، زبان نبوت سے فرماتے ہیں ایمان انتم۔ کائنات میں سب سے زیادہ پریشانی اللہ کے پیاروں کو ہی پہنچی۔ اب آج کے اس خطبہ الجمعہ المبارک میں انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے میں یہ بتانے کی کوشش کروں گا کہ آزمائشوں اور مصیبتوں میں ایک مومن کا کردار کیا ہونا چاہیے، مومن اور مسلمان کا کردار کیا ہے پریشانی کی حالت میں، مصیبت اور آزمائش و امتحان کے دنوں میں۔ ایک مومن کا طرز عمل، ایک مومن کا کردار، ایک مومن کا طریقہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اس حوالے سے امت کو لاہ عمل کیا۔ سب سے پہلی بات، سب سے پہلا کرنے والا کام آزمائش، مصیبت، پریشانی کے دنوں میں سب سے پہلے ہمیں اللہ تعالیٰ کی تقدیر، قضا، قدر، اس پر ایمان لے کے آنا چاہیے، اور ہمارا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ ساری کائنات مل کے مجھے کسی مصیبت اور پریشانی میں نہیں ڈال سکتا، اور یہ جو جس پریشانی کا، جس مصیبت کا، جس آزمائش کا، جس وبا کا میں شکار ہوا ہوں، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور اس کی تقدیر میں لکھی ہوئی ہے۔ بنا رب العالمین کی حکم اور اجازت، مرضی اور رضا کے بغیر کائنات میں تو کوئی پتا حرکت ہی نہیں کر سکتا۔ اللہ کی اجازت ہوگی، اس کی مشیت ہوگی، اس کی رضا ہوگی، اس کی مرضی ہوگی۔ آزمائش کے دنوں میں ایک مومن کا سب سے پہلا کردار یہ ہے، سب سے پہلا کام یہ ہے کہ انسان مصیبت، پریشانی اور آزمائش کو اللہ کا حکم، اللہ کی طرف سے تقدیر، اللہ کی طرف سے قضا و قدر سمجھے، اور انسان کو اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ یہ امتحان
میں ہوتا ہے، جو مصیبتیں، جو پریشانیاں، جو بلیات اور آفات کا تم پر نزول ہوتا ہے، وہ سب کچھ ہم نے پہلے لکھ کے رکھا ہوا ہے، تقدیر کے اندر سب کچھ لکھا ہوا ہے۔ قرآن مجید ہے، سورۃ حدید کی آیت نمبر 22 نمبر آیت ہے، اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں ما اصاب من مصیبہ، مومنوں، مسلمانوں، کوئی بھی تمہیں پریشانی، مصیبت، آزمائش، تکلیف کسی بھی طرح کی، ما اصاب من مصیبہ، جب بھی کوئی پریشانی آتی ہے، فی الارض ولا فی زمین میں آئے یا تمہارے اندر آئے، تم لوگوں کے اندر کوئی پریشانی، کوئی مصیبت، کوئی ایسی حالت اگر پیدا ہو جائے، الا فی کتاب من قبل ان نبرأها، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ جو تمہیں مصیبت، پریشانی، آزمائش کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، وہ ہم نے سب کچھ کتاب میں پہلے سے لکھا ہوا ہے، وہ ہم نے تیار کر کے سیٹ کر کے لکھا ہوا ہے، یہ میری مشیت ہے، یہ میری تقدیر ہے، یہ میرا حکم ہے۔ مومن کا، اللہ والے کا امتحان مطلوب ہے۔ اور انسان کی پیدائش سے 50,000 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے کائنات کی تمام تقدیروں کو لکھ دیا ہے۔ نبی رحمت امام الانبیاء آمنہ کے لال کی حدیث ہے، صحیح مسلم میں 2653 نمبر پر رسول اللہ کا یہ فرمان ہے۔ آمنہ کے لال فرماتے ہیں عن عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ، نبی کے صحابی عبداللہ بن عمرو بن العاص فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آمنہ کے لال نے فرمایا کتب اللہ مقادیر الخلائق، اللہ تعالیٰ نے مخلوق کی تقدیروں کو لکھ دیا۔ کتب اللہ مقادیر الخلائق قبل ان يخلق السماوات والارض ب50,000 سنہ، اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان، انسانوں کے، ساری کائنات کے بنانے کے 50,000 سال پہلے کائنات کی تمام مخلوقات کی تقدیروں کو لکھ دیا ہے۔ اسی تقدیر کے مطابق میرے ساتھ ہونا ہے۔ اگر اللہ نے آزمائش، امتحان، مصیبت، پریشانی لکھی ہے تو وہ تقدیر ربی ہے، وہ حکم ربی ہے۔ اب اس میں کردار میں نے ادا کرنا ہے، کردار مومن نے ادا کرنا ہے کہ میرا کیا کردار ادا ہوتا ہے اس میں۔ اور ایمان ہے اسی بات کا نام کہ انسان اچھی اور بری تقدیر پر ایمان رکھے۔ حدیث جبرائیل ہے، حضرت جبریل امین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں من ایمان یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے پیغمبر ایمان کیا ہے؟ ایمان کس بات کا نام ہے؟ آمنہ کے لال نے حضرت جبریل امین کو بتلایا، صحابہ موجود ہیں، صحابہ سن رہے ہیں، حضرت جبریل امین انسانی شکل میں رسول اللہ کے سامنے دو زانوں ہو کر کے تشریف فرمائے۔ آمنہ کے لال فرماتے ہیں، زبان نبوت سے فرماتے ہیں ایمان ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر وتؤمن بالقدر خیرہ وشرہ۔ ایمان اس بات کا نام ہے کہ تو اللہ پر ایمان لے کے آئے، اس کے فرشتوں پر ایمان لے کے آئے، اس کی کتابوں پر ایمان لے کے آئے، اس کے رسولوں پر ایمان لے کے آئے، اور قیامت کے دن کا، آخرت کے دن پر تیرا یقین ہو۔ اور آخر میں نبی رحمت فرماتے ہیں ان تؤمن بالقدر خیرہ وشرہ، اچھی تقدیر ہو، بری تقدیر ہو، ایمان لے آنا یہ ایمان ہے۔ اچھی تقدیر ہے، بری تقدیر ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ نے خلائق، مخلوق کی پیدائش سے 50,000 سال پہلے لکھ کے رکھ دیا۔ اور انسان کا یہ عقیدہ ہو، یہ نظریہ ہو، یہ سوچ ہونی چاہیے کہ کوئی مجھے مصیبت میں نہیں ڈال سکتا،
کائنات کا کوئی فرد، کوئی جماعت، کوئی گروہ، کوئی لشکر مجھے مصیبت پریشانی میں نہیں ڈال سکتا۔ نبی رحمت امام الانبیاء آمنہ کے لال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی، حدیث یاد کیجئے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کنتو خلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوماً، میں اللہ کے پیغمبر کے پیچھے سوار تھا ایک دن، فقال یا غلام، اللہ کے پیغمبر نے فرمایا اے بچے، اے غلام، اے بیٹے، احفظ اللہ یحفظک، اللہ کی حفاظت کر، اللہ تیری حفاظت کرے، اللہ کے احکام کی حفاظت کر، اللہ کی قدر کر، اللہ تیری حفاظت کرے گا۔ احفظ اللہ تجدہ تجاہک، تو اللہ کی حفاظت کر، اس کے احکامات کی پیروی اور اتباع کر، جب تجھے ضرورت ہوگی تو اللہ کو اپنے سامنے پائے۔ نبی کے صحابی فرماتے ہیں رسول اللہ نے فرمایا اذا سألت فاسأل اللہ، جب سوال کر تو اللہ سے کر، وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، جب مدد مانگنی ہے تو اللہ سے مانگ۔ اور پھر اللہ کے پیغمبر نے بڑی پیاری بات سمجھائی اپنے غلام عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما۔ آمنہ کے لال فرماتے ہیں وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوْ اجْتَمَعَتْ، وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوْ اجْتَمَعَتْ، اور جان لے ساری امت جمع ہو جائے، ساری امت کی بات ہے، ساری امت جمع ہو جائے، عَلَىٰ أَن يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنْفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ، ساری امت جمع ہو جائے کس بات پر کہ اس بندے کو فائدہ دینا ہے، اس کو یہ چیز دینی ہے، اس کی یہ آسانی کرنی ہے، اسے یہ فائدہ دینا ہے۔ رسول اللہ فرماتے ہیں لم ينفعوک، ساری کائنات اکٹھی ہو کے تجھے فائدہ نہیں دے سکتی، صرف وہی فائدہ پہنچا پائیں گے قد كتبه اللہ لک، جو اللہ نے تیری تقدیر میں، تیرے مقدر میں، تیرے نصیب میں اللہ نے جو لکھ دیا ہے صرف وہی کر سکے۔ پھر فرمایا وَاعْلَمْ، جان لے، أَنَّ الْأُمَّةَ لَوْ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ، ساری کائنات جمع ہو کر کے تجھے نقصان پہنچانے کی ٹھان لے، تجھے پریشان کرنے کی ٹھان لے، یاد رکھیے صرف تجھے اتنا ہی نقصان پہنچا سکے گی قد كتبه اللہ لک، جو اللہ نے تیرے لیے نقصان لکھ چھوڑا ہے۔ کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا اگر اللہ رب العالمین کی ذات کی مشیت، اس کی رضا، اس کا حکم، اس کی اجازت موجود نہ۔ تو مومن کا یہ کردار ہے، مومن کا یہ عمل اور اس کا یہ کردار، اس کا یہ معاملہ ہونا چاہیے کہ وہ مصیبت، پریشانی، آزمائش، وبا، ایسی ساری بیماریوں میں اللہ کا حکم سمجھ کے، اللہ کی مرضی سمجھ کے، اس کی رضا سمجھ کے، اس کی تقدیر سمجھ کے، سر تسلیم خم کر کے اللہ کے حضور عاجزی اور انکساری والا بنے۔ یہ نہیں کہ یہ اس نے ایسے کیا ہے، وہ ایسے کرتا تو ایسے نہ ہوتا، وہ ایسے کر دیتا تو ایسے ہو جاتا۔ کلا واللہ لم ينفعوک لم یضروک، ساری کائنات اکٹھی ہو کے تجھے فائدہ نہیں پہنچا سکتی، ساری کائنات اکٹھی ہو کے تیرا بال بیگا نہیں کر سکتی اگر اللہ تعالیٰ کی ذات نہ چاہے۔ یہ عقیدہ ہے، یہ نظریہ ہے، یہ سوچ ہے، یہ منہج ہے، یہ راستہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سکھایا ہے۔ آزمائش میں مومن کا سب سے پہلا کردار اور کرنے والا کام یہ ہے کہ وہ بڑی سے بڑی مصیبت، پریشانی، آزمائش میں اسے اللہ کی رضا، اس کی تقدیر، اس کی معیشت سمجھتے ہوئے قبول کرتا ہے، اسے قبول کرتا ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، جس نے آسانیاں دی ہیں اسی نے مصیبتیں نازل کی ہیں، جو رب آسانیاں دینے پر قادر ہے وہی اللہ مصیبتوں کو دور کرنے پر قادر ہے۔ یہ میرا امتحان ہے، اس پر میں نے غور کرنا ہے کہ مجھ پر یہ آزمائش آ رہی ہے، یہ اللہ کا عذاب آ رہا ہے، میرے اندر کیا خامی ہے، کیا کمزوری ہے، میں کہاں غلطی کرتا ہوں، میں کہاں شریعت کی مخالفت کرتا ہوں، کہاں میں نے رسول اللہ کے طریقے کو، آپ کے راستے کو، آپ کے منہج کو، آپ کی ڈگر کو،
چھوڑا ہے۔ ایک مومن کا آزمائش اور مصیبت میں کردار دوسرے نمبر پر وہ اپنے رب کے ساتھ بڑا حسن ظن رکھتا ہے۔ بڑی سی بڑی مصیبت میں ایک مومن کا کردار بتا، کبھی اپنے اللہ کے ساتھ بدگمانی پیدا نہیں کرتا۔ اگر مومن ہے تو بڑی مصیبت میں گرفتار ہے، پھنسا ہوا ہے، پسا ہوا ہے، لٹکا ہوا ہے، ڈوبا ہوا ہے، لیکن اپنے اللہ کے ساتھ اس نے ظن رکھے ہوئے ہے، اس کا یقین ہے میرا رب مجھے بچائے گا، میرا رب مجھے نکالے گا، میرا رب مجھے کامیاب کرے گا۔ مومن کبھی مایوس نہیں ہوتا، مسلمان کبھی اپنے اللہ سے بدگمان نہیں ہوتا، آخری وقت تک وہ امید رکھتا ہے، آخری وقت تک اسے اپنے اللہ پر یقین ہوتا ہے، اسے اپنے اللہ پر امید ہوتی ہے۔ اپنے اللہ سے بدگمانی وہ پیدا نہیں کر سکتا، اور اللہ سے بدگمان تو مشرک ہیں، اللہ سے بدگمانی کرنے والے تو منافق ہیں۔ اللہ تعالیٰ خود قرآن مقدس میں فرماتے ہیں کہ میں ان منافقوں کو، ان مشرکوں کو جو میرے بارے میں بدگمانی رکھتے ہیں، میرے بارے میں اچھا گمان نہیں رکھتے، میں انہیں عذاب میں مبتلا کروں گا اور ان پر لعنتیں کروں گا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ الفتح میں مشرکین اور منافقین کا ذکر فرمایا ہے۔ قرآن مقدس ہے وَيُعَذِّبُ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ اور ان پر لعنتیں۔ ایک مومن کا کردار یہ ہے کہ وہ اپنے اللہ سے کبھی بدگمان نہیں ہوتا، اپنے رب کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہوتا۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، مومنوں کو خوشخبری سنائی گئی ہے، کسی حال میں، کسی پریشانی میں، کسی مصیبت میں مومن اپنے رب سے نا امید نہیں ہے، مایوس نہیں ہے، پریشان نہیں ہے۔ ہر لمحے، ہر وقت بڑی سے بڑی پریشانی میں وہ اپنے اللہ کے ساتھ حسن ظن رکھے ہوئے ہے، اپنے اللہ کے ساتھ اچھی امیدیں وابستہ رکھے ہوئے ہے۔ ڈوبا ہوا ہے، پانی کے تھبیڑوں میں ہے اور پھنسا ہوا ہے، دبا ہوا ہے، لیکن اللہ پر یقین ہے، اللہ پر امید ہے، اللہ تعالیٰ سرخرو کرے گا، کامیاب کرے گا، اور ایسے بندے کو اللہ تعالیٰ کامیاب فرما دیتے ہیں۔ کیونکہ نبی رحمت فرماتے ہیں، حاملہ کے لال جناب محمد رسول اللہ کا فرمان ہے، اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، انا عند ظن عبدی، اے محبوب پیغمبر اپنی امت کو بدلائیے، میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق چلتا ہوں۔ انا عند ظن عبدی، میرا بندہ میرے ساتھ اچھا گمان رکھے، میں اچھائی کرتا ہوں، میرا بندہ کامیابی پر یقین رکھے اور اس کا ایمان ہو میرا رب رحمان آسمانوں کی بلندیوں پر بیٹھ کے میری مدد اور میری نصرت کے لیے وسائل کو پیدا فرما دے گا۔ رب العالمین کا اعلان ہے، انا عند ظن عبدی، میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق چلتا ہوں۔ میرے ساتھ اچھا گمان ہے تو اچھائی کروں گا، اگر میرے ساتھ برا گمان ہے تو پھر برا ہی ہوگا۔ یہ حدیث ہے،
حدیث قدسی ہے، رسول اللہ کا فرمان ہے، اپنے اللہ سے اچھا گمان رکھیں، یقین کی حد تک کبھی اللہ سے ناراض نہیں ہونا، کبھی اللہ سے بدگمان نہیں ہونا، کبھی اللہ کے بارے میں بدگمانی پیدا نہیں کرنی۔ خدا کی قسم یہ سارے امور ایک مومن کے کردار میں نہیں آتے۔ مومن کا کردار یہ ہے کہ وہ اپنے اللہ سے حسن ظن رکھتا ہے، بلکہ رسول اللہ کا ایک فرمان حضرت جابر بن عبداللہ انصاری کی حدیث ہے، کہتے ہیں صحیح ابن حبان میں ہے، حضرت جابر بن عبداللہ انصاری فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ کی وفات سے 3 دن پہلے آمنہ کے لال کو فرماتے ہوئے سنا تھا۔ حضرت جابر ابن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آمنہ کے لال کی وفات سے 3 دن پہلے میں نے اپنے کانوں سے سنا اللہ کے پیغمبر فرما رہے تھے کوئی بندہ اس دنیا میں اس دنیا سے اس حال میں رخصت نہ ہو مگر اس کا اپنے رب کے بارے میں بڑا اچھا حسن ظن ہو۔ بغیر حسن ظن کے، بغیر اچھے گمان کے، اپنے اللہ کے بارے میں اچھے گمان کے کوئی بندہ نبی اکرم فرماتے ہیں اس دنیا سے رخصت ہی نہ ہو، اسے موت ہی نہ آئے، اسے اس وقت موت آئے جب اس کا گمان یہ ہو، جب اس کا نظریہ یہ ہو، جب اس کی سوچ یہ ہو کہ میرا اللہ مجھے کامیاب کرے گا، میرا اللہ مجھے نیکوکار لوگوں میں کھڑا کر دے گا، اپنے اللہ کے ساتھ اچھا اور عمدہ گمان۔ سبحان اللہ۔ اور ایک کہنے والے نے بڑی پیاری بات کہی اور لکھی کہ اگر قیامت کے دن میرا نامہ اعمال میری ماں کے ہاتھوں میں تھما دیا جائے تو اس نے پوچھا بتلائیے میرے گناہ آسمان اور زمینوں کی بلندیوں سے زیادہ ہے لیکن میرا فیصلہ میری ماں کے ہاتھ میں دے دیا گیا ہے قیامت کے دن۔ اس پوچھنے والے نے پوچھا بتلائیے میری ماں میرے ساتھ کیا سلوک کرے گی؟ کیا میرے گناہوں کو دیکھ کے مجھے جہنم میں معاذ اللہ پھینکوا دے گی یا میری غلطیوں اور گناہوں کو دیکھ کے نظر انداز کر کے مجھے جنت کی طرف روانہ کر دے گی؟ بتانے والوں نے بتایا ماں ہے، پیار کرتی ہے، محبت کرتی ہے، بیٹے پر مر مٹتی ہے، وہ کبھی نہیں چاہے گی کہ گناہوں کے باوجود بھی میرا بیٹا جہنم کی وادیوں میں جائے، معاف کر دے گی۔ تو اس کہنے والے نے، لکھنے والے نے لکھا تو یہ معاملہ تو قیامت کے دن میرے رب رحمان کے پاس ہے۔ میرا رب رحمان تو 70 تو کیا لا تعداد ماؤں سے زیادہ اپنے بندے سے پیار کرنے والا ہے۔ ہمیں امید ہے، ہمیں یقین ہے، ہمارا حسن ظن ہے، ہمارا اللہ کے ساتھ اچھا گمان ہے۔ اللہ اپنی رحمت کے ساتھ ہم سب کو نبی کے ہاتھوں حوض کوثر کا جام پلا کے نبی کی ہمسائیگی میں جگہ عطا فرما دے گا۔ اپنے اللہ سے حسن گمان، اپنے اللہ سے اچھا گمان پیدا کیجئے، اپنے اللہ سے حسن ظن رکھیے، اپنے اللہ سے معاملہ بہتر، عمدہ اور اعلیٰ اور اچھا کرنے کی کوشش کیجئے، کیونکہ جب پریشانی آتی ہے، مصیبت آتی ہے، پریشان ہوتا ہے بندہ، اسے کچھ سمجھ نہیں ہوتی کیا بول رہا ہے، کیا کر رہا ہے، پریشانی میں اتنا پریشان ہو جاتا ہے۔ میرے بھائی کیوں پریشان ہوتا ہے؟ پریشان تو وہ ہو جس کے پاس خدا نہ ہو، ساری کائنات تیری مخالف کیوں نہ ہو، اکیلا رب رحمان تیری مدد کو کافی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آزمائش میں مومن کا کردار تقدیر پر ایمان رکھنے والا ہوتا ہے، اللہ کے ساتھ حسن ظن رکھنے والا ہوتا ہے مومن، اور تیسرے نمبر پر اللہ پر بڑا مضبوط بھروسہ رکھنے والا، اس کا توکل بڑا مضبوط ہوتا ہے۔ سامنے کشادگی کی راہیں نظر نہیں آ رہی، بڑا پریشان ہے اور کہیں سے کچھ راستہ اور کشادگی کی راہیں نظر نہیں آ رہی، لیکن یہ مومن ہے، یہ مسلمان ہے، اس کا عقیدہ اور نظریہ اللہ کی ذات پر بڑا عمدہ اور مضبوط توکل ہے کہ میرا اللہ ہے، میرا رب رحمان
رب العالمین کا اعلان ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو بندہ بھی اللہ پر توکل کرتا ہے فَهُوَ حَسْبُهُ، اللہ کا اعلان ہے، اللہ کا فرمان ہے۔ سورۃ طلاق کی آیت نمبر 3 ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو بھی بڑا چھوٹا امیر غریب کالا گورا اور جس مرضی خطے کے رہنے والا مسلمان جب اللہ پر بھروسہ اعتماد توکل پیدا کر لیتا ہے فَهُوَ حَسْبُهُ، اللہ کا اعلان ہے میں اسے کافی ہو جاتا ہوں، میں کافی ہوں اسے۔ قرآن مقدس کا دوسرا مقام ہے، رب العالمین فرماتے ہیں وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اے مومنو اللہ پر توکل بھروسہ اعتماد اپنے رب پر رکھا کرو، اپنے رب پر رکھا کرو۔ ان اللہ یحب المتوکلین، اللہ توکل بھروسہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ اللہ اعتماد اپنے آپ اپنی ذات پر اعتماد کرنے والے مومن بندے، بھروسہ یقین اعتماد اللہ کے بھروسے اللہ کے یقین اللہ کے اعتماد پر کر گزرنے والے محنت کرنے والے، فرمایا ان اللہ یحب المتوکلین، میں ان بھروسہ اور توکل کرنے والے اپنے بندوں سے محبت کرتا ہوں، یہ میرا اعلان ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، سورۃ المائدہ آیت نمبر 25 ہے، وہی پیغام ہے، وہی پیغام وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا، اللہ پر بھروسہ رکھو، اللہ پر اعتماد رکھو، اللہ پر یقین رکھو۔ وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم مومن ہو، اگر اہل ایمان میں تمہارا شمار ہوتا ہے تو تمہیں چاہیے، تمہیں اللہ کی طرف سے حکم یہ ہے کہ تم اپنے رب رحمان پر توکل بھروسہ اعتماد کرو۔ اور توکل کرنا اسباب اختیار کرنے کے منافی نہیں ہے، انسان کوشش بھی کرے، اپنی طرف سے پورا زور لگائے اور نتیجہ رب رحمان کی ذات پر چھوڑ دیا۔ یہ توکل نہیں ہے کہ باغ کا باغبان ہے، زمین کو کریدتا نہیں ہے، زمین کو کھودتا نہیں ہے، زمین میں بیج نہیں ڈالتا، محنت نہیں کرتا، پانی نہیں دیتا، ایک سائٹ پر ہاتھ دھر کے بیٹھا ہوا ہے جی میرا اللہ پر توکل اور بھروسہ، یہ توکل کے منافی ہے۔ محنت کرنا، کوشش کرنا، جہد کرنا، مشقت کرنا تیرا کام ہے، اور تیری محنت مشقت جہد کو کامیاب کرنا یہ رب العالمین کا کام ہے۔ ہمت مرداں مدد خدا، انسان کرنے والا ہو، محنت کرنے والا ہو، اللہ تعالیٰ محنتوں کو ضائع نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ کوششوں کو ضائع نہیں کرتا۔ رب کا حکم ہے توکل بھروسہ مجھ پر رکھو، لیکن اپنی محنت اور کوشش جاری رکھو۔ فتوکلوا علی اللہ فتوکلوا ان کنتم مؤمنین، ان کنتم مؤمنین۔ اللہ اکبر۔ چوتھا کام، آزمائش کے دنوں میں ایک مومن کا کردار کیا ہوتا ہے؟ اللہ پر بھروسہ رکھنے والا، تقدیر پر ایمان لے کے آنے والا، اور رب سے کبھی بدگمانی پیدا نہ کرنے والا۔ چوتھے نمبر پر مومن اپنے اللہ سے دعائیں مانگتا ہے، اپنے اللہ سے دعاؤں کا سلسلہ بڑا مضبوط ہے، مانگتا ہے رب سے۔ اور یاد رکھیے بسا اوقات اللہ مانگنے سے عطا کرتا ہے، اور یہ سچی بات ہے، ہمارے مانگنے میں کمزوری ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے متعدد جگہ پر فرمایا اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ، اللہ نے سوال کیا ہے کون ہے مصیبتوں کو دور کرنے والا؟ اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ،
پریشان حال کی دعا کو سننے والا، بے بس اور بے کس مصیبتوں، پریشانیوں، آزمائشوں کا مارا ہوا اس کی صداؤں کو، اس مصیبت کے مارے پریشان حال انسان کی صدا کو سننے والا، امن یجیب المضطر، کون ہے؟ اذا دعاہ، جب اسے پکارا جائے، ویکشف السوء، مصیبت، پریشانی، آزمائش کو یکشف، کون کھولتا ہے، کون دور کرتا ہے، کون ختم کرتا ہے، کون ہے؟ الہ مع اللہ، کہ وہ تمہارا اللہ نہیں ہے، تمہارا الہ نہیں ہے، وہ تمہارا خدا نہیں ہے۔ قلیلا ما تذکرون، بہت تھوڑا فکر کرتے ہو، بہت کم سوچتے ہو۔ اللہ اکبر کبیرہ، رب العالمین کا اعلان ہے، وقال ربکم ادعونی استجب لکم، وقال ربکم ادعونی استجب لکم، تمہارے رب کا اعلان ہے، ادعونی، مجھے پکارو تو صحیح، مانگو تو صحیح، گڑ گڑاؤ تو صحیح، آؤ تو صحیح، استجب لکم، تمہاری پکار پر زمین و آسمان کا بلند و بالا رب جواب دے گا۔ استجب لکم، تمہیں جواب دے گا، تم مانگو تو صحیح، چھوڑو دائیں بائیں کے سارے در، ساری امیدیں، بس پش ڈالیے، آئیے فقط میرے دربار میں، میرے حضور، میرے سامنے، کبھی مانگ تو صحیح، کبھی گڑ گڑا تو صحیح، کبھی رو تو صحیح، استجب لکم، میں رب العالمین تیری دعاؤں کو سنوں گا بھی صحیح اور قبول بھی کروں گا۔ مومن کا کردار آزمائش کے دنوں میں اللہ سے دعائیں مانگتا ہے، اللہ سے اپنا رابطہ اور تعلق مضبوط کرتا ہے۔ مصیبت اور پریشانی یہ غریبوں کے لیے نہیں ہے، یا بالکل گناہ گار بندے یہ جناب دین سے دور ہیں اس لیے مصیبتیں آئی ہوئی ہیں، ایسا بھی نہیں ہے۔ نبی رحمت امام الانبیاء آمنہ کے لال کو جب سخت پریشانی اور مصیبت کا سامنا ہوتا، جی ہاں ساری کائنات کے سردار ہیں، آپ پر بھی مصیبتیں اور پریشانیاں ٹوٹتی۔ آپ کے خادم ہیں سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہتے ہیں رسول اللہ کو جب سخت پریشانی اور سخت مصیبت کا سامنا کرنا پڑتا، آپ کے خادم آپ کے ساتھ رہتے ہیں، آمنہ کے لال مصیبت اور پریشانی میں زبان نبوت سے دعا پڑھتے اور آپ کی زبان نبوت جنبش کھاتی، الفاظ موتیوں کی طرح باہر آتے، میں اپنے کانوں سے سن کے اپنے دل و دماغ میں محفوظ کرتا۔ رسول اللہ فرماتے تھے، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ وظیفہ نبوی لے لیجئے، ساری کائنات کے وظیفوں کو چھوڑیے، آئیے رسول اللہ کا وظیفہ، رسول اللہ کا عمل، رسول اللہ کا کردار۔ انس کہتے ہیں سخت مصیبت، سخت پریشانی، آمنہ کے لال جب گرفتار ہوتے، جب پریشان ہوتے تو فرماتے، یا حی یا قیوم، اے ہمیشہ سے زندہ و قائم رہنے والی ذات، برحمتک استغیث، میں محمد الرسول اللہ تیری رحمت کا طلبگار۔ آئیے یاد کیجئے، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ سیدہ اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، رسول اللہ نے مجھے فرمایا، سبحان اللہ، سیدہ اسماء کہتی ہیں آمنہ کے لال نے مجھے کہا، یا اسماء بنت امیس، میں تجھے ایسے کلمات سکھاتا ہوں، اگر تجھ پر کوئی مصیبت، کوئی پریشانی، کوئی آزمائش اگر اتر آئے تو یہ کلمات پڑھا۔ سیدہ اسماء بنت امیس نے امت کو بتلایا کہ نبی کریم نے مجھے سکھایا میں پریشانی کے وقت پڑھوں، اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا۔
یہ وظیفہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا آپ نے سیدہ اسماء بنت امیس کو عطا فرمایا. جب پریشانی اور مصیبت آئے تو کہا کر اللہ اللہ ربی لا اشرک به شیئا، اللہ تو ہی میرا رب ہے اور تیرے ساتھ میں شرک نہیں کر سکتا. مصیبت اور پریشانی آ گئی ہے تو کوئی بات نہیں، لیکن میں تیرے ساتھ شریک نہیں ٹھہرا سکتی. آئیے تیسرا وظیفہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو سکھایا. امنہ کے لال نے فرمایا پریشان حال لوگوں کے لیے یہ وظیفہ ہے، پریشان حال لوگوں کے لیے. آج ہر دوسرا تیسرا بندہ اپنی پریشانیوں کو لے کر کے مارا پھر رہا ہے. آئیے رسول اللہ کی دعاؤں پر عمل کر کے بھی آزما کے دیکھ لیجئے واقعہ ہوتا ہے کہ نہیں. سیدنا ابو بکرہ کہتے ہیں پریشان حال لوگوں کے لیے رسول اللہ نے ہمیں سکھایا. آپ نے ہمیں کہا کہ جب پریشان ہوں، مصیبت میں گرفتار ہوں، آزمائش کی چکی میں پس جاؤ تو پھر دعا کیا کرو اللہم رحمتک ارجو، اللہم رحمتک ارجو فلا تکلنی الی نفسی طرفت عین واصلح لی شأنہ کلہ لا الہ الا اللہ. یہ دعا بہت چھوٹی ہے اور ہمیں لاحق ہونے والی پریشانیاں خدا کی قسم بہت بڑی ہیں. ان پریشانیوں اور مصیبتوں اور آزمائش کے مقابلے میں یہ دعا لمحوں کی محتاج ہے. اللہم رحمتک ارجو، اللہ تیری رحمت کا طلبگار ہوں. فلا تکلنی الی نفسی طرفت عین، اے اللہ پلک جھپکنے کے برابر بھی مجھے میرے نفس کے حوالے نہ کرنا. پلک جھپکنے کے برابر بھی مجھے میرے نفس کے حوالے نہ کرنا. اگر نفس کے حوالے ہو گیا تو اپنا سب کچھ برباد کر بیٹھوں گا. واصلح لی شأنی کلہ، اللہ سارے معاملات درست فرما دے. لا الہ الا انت، تیرے سوا کوئی معبود نہیں. چوتھا اور آخری وظیفہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اگر انسان پریشانی کا شکار ہو جائے، مشکلات کا شکار ہو جائے، صحابی رسول کہتے ہیں آمنہ کے لال زبان نبوت سے فرمایا کرتے تھے جب پریشان ہوتے، جب مصیبت کا شکار ہو جاتے، جی ہاں مصیبتیں نبی رحمت پر بھی آتی رہی ہیں، آپ فرماتے اللہم لا سہل الا ما جعلته سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا. اللہم لا سہل، اللہ کوئی کام یہ آسان نہیں ہے، کوئی کام آسان نہیں ہے الا ما جعلته سہلا، مگر اللہ جس کو تو آسان فرما دے پھر وہ مشکل نہیں رہتا. وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا، اللہ غموں کو، پریشانیوں کو، مصیبتوں میں وہ مصیبتوں کو خوشیوں اور راحتوں میں بدلنے والی ذات اللہ تو ہے. میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، آج ضرورت اس عمل کی ہے کہ ہم رسول اللہ کی یہ سکھائی ہوئی دعائیں یاد کریں اور بکثرت ہم ان کا ورد کیا. اور یہ بہترین مستند خالص ترین رسول اللہ کے دیے ہوئے نبوی وظیفے. اپنا کردار، اپنا قبلہ درست کیجیے. مصیبت اور پریشانی کے وقت میں اللہ کی تقدیر اور اس کے قدر پر ایمان رکھوں گا، بویلا نہیں کروں گا، اور اللہ کے ساتھ حسن ظن رکھوں گا، رب سے بدگمانی پیدا نہیں کروں گا، اور میں اپنے اللہ کے ساتھ دعاؤں کا سلسلہ بڑا مضبوط رکھوں گا، دعائیں پڑھوں گا، اور آخری بات میں اپنے اللہ پر بھروسہ اور اعتماد رکھوں گا. اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، ہم سب کو توفیق عطا فرما دے. وآخر دعوانا الحمدللہ.